بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. رب العالمین کا کرم اسی کا احسان ہے، اسی کی کرم نوازی ہے جس نے آج ہمیں زندگی میں پھر یہ مبارک شب عطا فرمائی ہے. صالحین کے اقوال کی روشنی میں اور ان کے ارشادات کے نور میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی شب قدر ہو، اور یہی وہ مبارک عظمتوں والی رات ہے جس میں رب العالمین اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے. دعا فرمائیں اس نور والی رات میں رب العالمین کا کرم شامل حال ہو جائے اور نور کی وہ بارش ہو کہ جس کی بنا پر رب العالمین ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے. انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں آج جس عنوان پر قرآن اور حدیث کا پیغام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ عنوان اس قدر اہم ہے کہ اگر اسے سننے کے بعد اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو راہ نجات ہے، اور اگر سننے کے باوجود بھی ہم نے ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیا، نعوذ باللہ اگر توجہ نہ رہی تو اس کا نقصان بے حد ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے بیان کے دوران میں عرض کروں گا. تو دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما دے. اور آج میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان میں بھی اثر اور تاثیر عطا فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ روشن مبارک اور نور والا کلام ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کے کلام سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہو گیا، جس نے قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت کا تعلق صحیح معنوں میں قائم کر لیا، تو جس ذات والا صفات کے قلب انور پر یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے، اس میں وہ عظمت ہے اور رفعت ہے اور بلندی ہے کہ حقیقی معنوں میں اس سے محبت اور تعلق قائم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو بلند اور بالا مقام عطا فرما دیتا ہے. فطرت انسانی یہی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے بلند اور بالا مقام ملے. ہر شخص کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے اپنے آپ کو دور کر دے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل ہو جائے. ہر شخص اسی بات کا متمنی اور تلاشی رہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور قہر سے اپنے آپ کو دور رکھے. غور سے سنیے گا، یہ عنوان وہ عنوان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، عرش اٹھانے والے معزز ملائکہ کی دعائیں ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ناکامی کی صورت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ کس میں ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا
توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں سے یہ فرمایا گیا کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اس کی طرف رجوع لے آؤ، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبۃ نصوح کرو۔ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ چنانچہ مفسرین صالحین کے اقوال کی روشنی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوح جو ہے یہ سچی توبہ کا نام ہے، سچی توبہ کا نام ہے، اور وہ سچی توبہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف اس طرح رجوع لے آئے، اپنے رب کو منانے کے لیے یہ عمل اختیار کرے کہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا عزم کر لے، نیکیاں اختیار کر لے، گناہوں سے دور ہو جائے، نیکیوں سے قریب ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اصحاب سے تفسیر میں یہ قول لکھا اس آیت کے تحت، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوح اس طرح ہونی چاہیے، پختہ اور سچی توبہ اس کا نام ہے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکال لیا جائے تو یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طریقے سے توبۃ النصوح سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو جس طرح تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، یہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ اس چیز کا نام توبۃ النصوح ہے۔ صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے سچی اور پختہ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اپنے رب کو منانا، اپنے رب کی رحمتوں کے طلبگار ہو جانا، اپنے رب کے بندے ہو کر اسی کے محبوب بن جانا۔ توبۃ النصوح اس چیز کا نام ہے کہ اگر گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم تو قرآن میں دے ہی دیا گیا ہے، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے تو صوفیاء کاملین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے آروں سے چیر دیا جائے، کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، جیسی ہی اس پر سختی آئے، مشکلات آئیں، لیکن اللہ کا بندہ جب گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو اب وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ دیکھے، اس چیز کا نام توبۃ النصوح ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کیا پیارا اسلوب بیان ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی آیت میں پہلے دعوت دی کہ تمہیں توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، پختہ توبہ کرنی ہے، گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور پھر اس کے متصلاً ساتھ ہی اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اب ان خوش بختوں کو انعام اور نعمت کیا دی جائے گی جو توبۃ النصوح کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کا کلام یہ اعزاز عطا کر رہا ہے، انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ان خوش نصیبوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، انہیں باغات میں داخل فرما دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز انہیں رسوائی سے بچا لے گا، قیامت کے روز کی رسوائی سے وہ بچ جائے گا، جنات اور باغات میں داخل ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام مزید کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی ہے،
جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے کر آئے ہیں، اس عارضی اور فانی دنیا میں رہتے ہوئے بڑے سنبھل کے قدم رکھتے تھے کہ اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، دنیا والا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ جو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ جب یہ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب اس نور کو مکمل فرما دے۔ یعنی یہ نور کے سائے میں جو ہم چل رہے ہیں، نور سے جو منور ہو چکے ہیں، یہ نور مکمل فرما دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نور کے سائے میں ہمیں جنت ہی میں پہنچا دے۔ کیا رحمتیں برس رہی ہوں گی اس شخص پر، کیا رب العالمین اس پر مہربانی فرما رہا ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے بندہ یہ عرض کرے گا پروردگار، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا، اور ہمیں تو ابھی تک معلوم ہی نہیں چلا ہم جہنم کے اوپر سے کب گزر گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا جائے گا کہ جو تم نے توبہ کی تھی، اس توبہ کی برکت سے تمہیں احساس نہیں ہوا، جہنم کے اوپر سے تم گزر گئے اور ایسے خوش نصیبوں کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جنت میں بنا دیا گیا۔ کیا رب العالمین کا فضل ہے، اسی کی رحمتیں ہیں اور اسی کی کرم نوازی ہے کہ جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے، جنت میں داخلہ بھی ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا، اور وہ جہنم کے اوپر سے کب گزر گیا۔ یہ ساری برکتیں اسے سچی توبہ کی بنا پر ملی ہیں، اس عارضی دھوکے کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کی فرما برداری کی بنا پر ملی ہے۔ کاش اس مبارک رات کی عظمتوں کے صدقے رب العالمین ہمارے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے، اور نور کے سائے میں ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جب یہ نور ہمیں چاہیے اور نور کے ہم طلبگار ہیں اور حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کا عزم کر لیتے ہیں، اور آئیے اس عزم کو اپنے دل میں پختہ کرتے ہوئے رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں، اور مل کر یہ پڑھیے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنہ، کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، وہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، وہ خوش نصیب جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں،
جو تیری راہ پر چلتے ہیں تو انہیں بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے آزادی عطا کر دے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن الذی وعدتہم، اور وہ عرش اٹھانے والے فرشتے، وہ مقبول فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ان کے لیے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم، اے اللہ جنت عدن میں بسنے کے باغات میں جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو وہاں جگہ عطا کرنا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان میں سے جو نیکوکار ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ہوں انہیں بھی وہاں جگہ عطا کرنا۔ وقیہم السیئات، اور قیامت کے دن کی ذلت اور خواری سے انہیں بچا لینا۔ آپ غور کرتے چلے جائیے یہ کس قدر دعائیں ہیں، یہ کس قدر فضیلتیں ہیں، یہ کس قدر عظمتیں ہیں جو ملائکہ دعا دے رہے ہیں۔ آج ہر ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے لوگ مجھے دعا دیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بروز قیامت بلند سے بلند درجات کی دعا مل رہی ہے، فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے ہیں۔ ان خوش نصیبوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذات جو گناہ کی طرف ابھار رہی تھی ٹھکرا کے رکھ دیا ہے۔ ان کے لیے کیا دعا ہو رہی ہے، وقیہم السیئات، کہ قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے۔ ومن تق السیئات فقد رحمتہ، اور جسے تو قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے گا اس پر تیری رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طور پہ اسے بیان کیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنے والے ہم نہیں تو کون ہے؟ یہ قرآن تو دعوت عمل ہے، یہ قرآن تو دعوت فکر ہے، یہ عمل کی دعوت پیش کرتا ہے، یہ آخرت کو سوار دیتا ہے، یہ دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا کلام فرما رہا ہے کامیابی توبہ کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ توبہ کے صحیح معنی ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، جو سمجھتے تو یہی ہوں گے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں لیکن وہ توبہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لوگ یہ گمان کرتے ہوں گے ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن ان کا شمار توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا، ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ توبہ کا کیا طریقہ تھا جو اختیار نہیں کیا؟ فرمایا انہیں ندامت نہیں ہوئی، انہیں افسوس نہیں ہوا، گناہوں سے دور رہنے کا عزم نہیں کیا، گناہوں سے دور رہنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا، نیکیوں کے یہ قریب نہیں ہوئے، جس کے حقوق انہوں نے تلف کیے تھے اس حقوق کو انہوں نے معاف نہیں کروایا۔ لوگوں کے مثلا پیسے کھائے تھے، جا کے ان سے کہتے ہم نے پیسے کھائے، یہ پیسے لیجئے، کسی کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگتے، لوگوں کے حقوق جو تلف کیے تھے وہ ادا کرتے، گناہوں پر ندامت ہوتی، حقوق کو ادا کرتے، نیکیوں کے قریب ہو جاتے۔ اگر یہ تمام چیزیں شامل ہیں پھر تو توبہ کرنے والوں میں ہیں، تو معلوم یہ چلا توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ زبان سے ہم ورد کرتے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے مکمل توبہ کر لی، پھر صبح جا کر وہی جو ہے لوگوں کے حقوق تو تلف کرنا، برائیوں میں پڑ جانا، اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے اپنی زندگی کی اصلاح کا، توبہ نام ہے اپنی زندگی پر پشیمانی کا، توبہ نام ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، توبہ نام ہے اپنے رب کو منانے کا، توبہ اس چیز کا نام ہے۔
استغفار اس چیز کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جو تمہاری بیماری ہے، وشفاؤکم، اور جو تمہاری شفا ہے، دواؤکم، جو تمہاری دوا ہے۔ دوا فرمایا کہ بیماری جو ہے تمہاری یہ گناہ ہے، گناہ، اور فرمایا شفا جو ہے یہ استغفار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس مختصر سے وقت میں میرے پیارے بھائیوں، ہو سکے تو اپنے سر کو جھکا دیجیے، غور کیجیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی گناہ کیے، کیا ہمیں ندامت اور افسوس ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ آپ ایک بار اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اس قدر گریہ و زاری کرنے لگے کہ آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو گئے، گریہ و زاری کرنے لگے۔ زاری کرنے کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ آپ کے پیشاب میں خون آ گیا۔